اپنی خانقاہ میں مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور غوث اعظم اپنے مریدوں میں ایسے چمک رہے ہیں جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چمکے کیوں نہ، یہ چمک کسی اور کی نہیں، نور مصطفیٰ کی تھی، اور جس کو نور مصطفیٰ مل جائے وہ دنیا میں بھی چمکے گا، میدان محشر میں بھی چمکے گا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مریدوں کے درمیان، ایک شخص آیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، بے چین حال ہے، خانقاہ میں آ کر کے کونے سے بیٹھ گیا۔ غوث اعظم کی نظر پڑی، کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو، پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا حضور سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں بتاؤں گا۔ غوث اعظم نے سب کو سیٹ کیا، اکیلے میں بلایا، کہا کہ بات کیا ہے، غور سے سنیے گا پیارے، اور آج جو ہماری بہن بیٹیوں کے حالات ہیں اس کو سن کر کے کف افسوس ملیے گا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں تنے تنا وہ کہتا، حضور میری ایک نوجوان بڑی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی، وہ گھر کی چھت پر گئی، جانے کے بعد اچانک وہ غائب ہو گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے دربار میں آئے ہو، پہلے اپنی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرو۔ کہا کہ میرے دربار میں روتا ہوا انسان ہنستا ہوا آتا ہے، اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، کہا کہ حضور جوان بیٹی تھی، خوبصورت بیٹی تھی، گھر کی چھت پر گئی، اچانک غائب ہو گئی، میں نے آس پڑوس میں تلاش کیا، جستجو کی، مگر بیٹی میری نہیں ملی، میں نے چپکے پورے محلے میں ڈھونڈ لیا، مگر میری بیٹی نہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا کہ گھر کی جانب صرف ایک ہی زینہ چل رہا ہے، اور گھر کی چھتیں بھی اونچی جو ہے، دیواریں بھی اونچی اونچی ہیں، مگر اچانک میری جوان لڑکی گھر سے غائب ہو گئی، میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں معاشرے کے سامنے کیا منہ لے کر کے آؤں گا، میں اپنے رشتہ داران محبین متعلقین کو کیا جواب دوں گا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھہرو، میرے غوث نے اپنی آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، پیار سے بولے سبحان اللہ، اور بولے یا رسول اللہ۔ غوث اعظم نے مراقبہ کیا، آنکھیں کھولی، کہا میرے مرید پریشان مت ہونا، تیری لڑکی آج ہی واپس آئے گی، صحیح سلامت واپس آئے گی۔ کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ زندہ واپس آ جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری بیٹی زندہ واپس آئے گی۔ کہا حضور کب آئے گی؟ کہا کہ آج ہی واپس آئے گی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اور سعودیہ کے ڈالروں پر زندگی بسر کرنے والے، تو ٹائم کا سجدہ کر کے ماتھے میں گڈھا بنانے والے، سعودیہ کے ریال پر زندگی گزر کرنے والے، اور جو ہے مصطفیٰ کی عظمت پر سوالیہ نشان لگانے والے کہتے ہیں مصطفیٰ کو علم غیب نہیں۔ ارے ظالموں کان کھول کر کے سن لو، غوث اعظم کے علم کا یہ عالم ہے۔ آنکھیں بند کی اور فرمایا اے میرے مرید پریشان مت ہو، میری بیٹی آج ہی واپس آئے گی، زندہ واپس آئے گی، صحیح و سلامتی کے ساتھ واپس آئے گی۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے امریکہ اور سعودیہ کے ریال پر زندگی بسر کرنے والوں، جب مصطفیٰ کے غلام کا یہ عالم ہے، بیٹے بغداد کی سرزمین پر ہے، لڑکی چننے کر کے بھاگا ہے، مگر میرے غوث کی نظر جنات کے اوپر بھی ہے۔ جب غوث کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی تو تحقیق و تدقیق نگر آسم، اشہر علم فرق، مرجع علماء سرم، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، واقف اسرار شریعت، فرید العوام، علامۃ الزمان، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہوگا، جب لا خدائی چھپا تم پہ کرو۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ کہا کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے میرے مرید، نہ جانے کون سے صوبے کا ہو یہ بینک نوٹ،
اللہ رب العزت سلامت رکھے. پورے ہندوستان کا نمک چکھ رہے ہمارے نعیم اختر بھائی ظفر بزمی صاحب, اللہ انہیں سلامت رکھے, ان کی آوازوں میں اور قوت عطا فرمائے. بول دیجئے سبحان اللہ. کام ہو گیا غوث اعظم کا, انشاءاللہ ہمارا تمہارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب بہت جلدی میں بات مکمل کروں. غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید تیری لڑکی آج ہی واپس آئے گی. کہا حضور کرنا کیا ہے؟ کہا کہ کرنا یہ ہے, تم نے فلاں وادی کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں حضور سنا ہے. وہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے, وہ تو بہت ہی خوف زدہ جگہ ہے. وہاں تو انسان رات میں کیا دن میں بھی جانے سے گھبراتا ہے. وہاں تو ڈراؤنی شکل آتی ہے, وہاں تو بھیانک آوازیں نکلتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید تجھے وہیں پر جانا ہے. ایک ٹیلا پڑے گا, آگے گزر جانا. دوسرا ٹیلا پڑے گا, اس کو بھی آگے کر دے, آگے سے اس کے بھی آگے سے گزر جانا. تیسرا ٹیلا جب پڑے گا تو اپنی انگلی پر بسم اللہ علی نیت عبد القادر پڑھ کے پھونک مارنا. پھونک مارنے کے بعد ایک دائرہ کھینچنا, ایک سرکل بنا لینا, ایک حلقہ بنا لینا. اس دائرے میں بیٹھ جانا. بیٹھنے کے بعد بڑی بڑی بھیانک شکل والے جنات کا گزر ہوگا. ایک جن آئے گا وہ تیری جانب لپٹے گا, تجھے مارنے کی کوشش کرے گا. ڈراؤنے وار ہوں گے, آنکھیں بڑی خطرناک ہوگی. مگر اے میرے مرید تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے نے جو حصار کھینچا ہوگا اس حصار کے اندر وہ ہرگز نہیں آئے گا. اس شخص نے کہا حضور ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا, بعد میں کرنا کیا ہے؟ کہا کہ آخر میں جنات کا بادشاہ آئے گا, شہنشاہ جنات اپنی سواری پر پورے کروڑ فر کے ساتھ سوار ہو کر کے آئے گا. اس سے تجھے کہنا ہے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں. وہ تجھ سے کہے گا یہاں کیا کر رہا ہے, تو اس سے کہہ دینا کہ میری لڑکی تمہارا کوئی چھن لے کر کے گیا ہے, لہذا مجھے میری لڑکی واپس چاہیے. اور اے جنات کے بادشاہ اور اے جن لوگوں سنو سنو, اگر میری لڑکی واپس نہیں آئی تو غوث اعظم نے فرمایا ہے پوری قوم جنات کو روئے زمین پہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی. غوث اعظم کا وہ مرید رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں پیار کی سننے دے رہا ہو. پیارے غوث اعظم کا مقام ملاحظہ فرماؤ, غوث اعظم کی شان کو ملاحظہ فرماؤ. ایمان تازہ ہو جائے گا. غوث الانفاس قطب الاقطاب فوت الافراد بدر الابطال میرے پیرا میرے میرا شاہ جیرا روشن ضمیر عالم کے دستگیر بڑے پیر غوث اعظم کا یہ غلام, غوث اعظم کا یہ مرید. عقیدہ کتنا مضبوط تھا, ایمان کتنا مضبوط تھا. آج ہمارے عقیدے پلپلے ہیں, آج ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے. ہم غوث کو یاد کیا کرتے ہیں, ہماری بجلی نہیں بن رہی ہے. ہم غوث کو یاد کر رہے ہیں مگر ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اسی زبان سے ماں باپ کی گالیاں رکھتے ہیں. کوئی باپ کو گالی بکتا ہے, کوئی ماں کو گالی بکتا ہے, کوئی باپ کو دھکا دے کر کے اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے, کوئی ماں کو دھکا دے کر کے گھر سے باہر نکالتا ہے. اور اب تو حالات یہ ہے لوگوں نے پردہ بنا لیا ہے. 3 دن ماں تیری طرف کھائے گی, 3 دن ماں میری طرف کھائے گی. پیارے یہ ماں باپ پردہ لگانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان ماں باپ کی قدر کیجیے, ان ماں باپ کی عزت کیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا فرماتے ہیں فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقل کبیرنا. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹے پر دستے شفقت نہ رکھے, بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے, بات کہیں نکل نہ جائے, بات کہیں آگے نہ بڑھ جائے. غوث اعظم کا وہ مرید کہتا حضور ٹھیک ہے میں رات کی سناٹی میں جاؤں گا اور یہ کام کروں گا. رات کا سناٹا ہوا, تاریکی چھائی, ظلمت ہی ظلمت چھائی. اس وادی میں پہنچا جس وادی میں غوث اعظم نے جانے کا حکم دیا تھا. ایک ٹیلا آیا, اس کو چھوڑ دیا. تیسرا ٹیلا آیا, اس کے آگے بیٹھ کر کے ایک تکبیر کھینچ کر کے اور اپنی انگلی سے بسم اللہ علی نیت عبد القادر پڑھ کے لکیر جو ہے حصار بنایا. حصار بنانے کے بعد اس میں بیٹھ جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد اس نے کیا دیکھا, ایک جن آیا, بڑی ڈراؤنی شکل ہے, خوفناک چہرہ ہے. کہا کہ تو یہاں کیسا بیٹھا ہے؟ کہا کہ میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بٹھایا گیا ہوں. سبحان اللہ, بہت بہت یا رسول اللہ. کہا کہ میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ عبد القادر غوث اعظم نے مجھے بٹھایا ہے. وہ جن لکیر سے ٹکرایا, ٹکرانے کے بعد وہیں پر گر جاتا ہے. دوسرا جن آیا, خوبصورت جو ہے دوسرا جن آیا. آنے کے بعد اس شخص نے کیا دیکھا, اس کے بال بڑے لمبے ہیں, آنکھیں بڑی ڈراؤنی ہے, جس میں بڑا موٹا ہے, اور موٹا ہونے کے بعد اس کی جانب لپک رہا ہے. کہا کہ کون ہے جو ہمارے راستے میں بیٹھا ہے؟ اس جن کو بھی غوث اعظم کے مرید نے وہی جواب دیا جو پہلے والے جن کو جواب دیا تھا. مختصر یہ کہ آخر میں شہنشاہ جنات, جنات کا
بادشاہ اپنی گھوڑے پر سوار ہو کر, اپنی سواری پر سوار ہو کر بڑے کرم و فر کے ساتھ آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے. غوث اعظم کا مرید یہ دیکھ رہا ہے کہ اب شہنشاہ جنات آ رہا ہے. شہنشاہ جنات اپنی سواری پر سوار ہو کر کے آیا. آنے کے بعد غوث اعظم کے اس مرید کی جانب لپکا, اس کو مارنے کی کوشش کی, مگر حصار کے اندر نہیں آیا, حصار سے ٹکرایا. ٹکرانے کے بعد گر گیا اور کہا کہ ذرا یہ بتا تو میرے راستے میں کیوں بیٹھا ہے؟ تو غوث اعظم کے اس مرید نے کہا تھا میں کسی اور کے حکم سے نہیں, بڑے بلکہ بڑے غوث اعظم کے حکم سے بیٹھا ہوں. پیار سے میرا دیوان سنایا, ایمان تازہ ہو جائے گا. بات ختم کرنا چاہوں گا. غوث اعظم کے مرید نے کہا تھا مجھے غوث اعظم کے مرید نے بٹھایا ہے. اتنا سنا, سننے کے بعد شہنشاہ جنات جو سواری پر سوار ہو کر کے آیا تھا, غوث اعظم کا نام سنتے ہی فوراً حصار کے باہر التحیات کی شکل میں بیٹھ جاتا ہے. دیکھو ذرا غوث اعظم کے نام کا کتنا ادب کر رہا ہے شہنشاہ جنات. یہی نہیں بلکہ اس لکیر کو شہنشاہ جنات کے بادشاہ نے چوم بھی لیا. سبحان اللہ. اور تب کے بولو یا رسول اللہ, آج ہم چادروں کو چومتے ہیں, آج ہم مزاروں کو چومتے ہیں, ہم پر شرک و کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. لگاؤ فتوے جنات کے بادشاہ پر. اس نے مزار کو نہیں, چادر کو نہیں, بلکہ غوث اعظم کے حصار کو چوما تھا. یہ بتاؤ آنا کیسے ہوا؟ کہا کہ میری خوبصورت جوان لڑکی تھی, چھت پر گئی, چھت پر جانے کے بعد اچانک وہ غائب ہو گئی. مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے, میری لڑکی مجھے ابھی چاہیے, زندہ چاہیے, صحیح و سلامت چاہیے. جنات کا بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی اس کی لڑکی ہمارا کوئی سرکش جن لے کر کے گیا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو غوث اعظم اس کو ہمارے راستے پہ بٹھاتے کیوں. سبحان اللہ. اور اس نے یہ بھی کہا سنو, اگر میری لڑکی آج ہی ابھی واپس نہیں ملی تو پوری روئے زمین پر جنات کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. اتنا کہا شہنشاہ جنات نے تمام جنوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا اس کی لڑکی کو تلاش کیا جائے, جلدی جاؤ, پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور اس کو تلاش کر کے لاؤ جو اس کی لڑکی کو لے کر کے گیا ہے. پوری قوم جنات ہواؤں میں اڑی, فضاؤں میں اڑی, لڑکی تلاش کرنے کے لیے. جنگلات کو دیکھا, کھنڈرات کو دیکھا, باغات کو دیکھا, باغیچوں کو دیکھا, زمین کو دیکھا, آسمانوں میں دیکھا, لڑکی نہیں مل پا رہی ہے. پوری قوم جنات تلاش کرتے 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 تھک جاتی ہے. اچانک تلاش کرتے کرتے ملک چین کی ایک وادی میں, اور اس وادی کے سب سے گہرے غار میں ایک سرکش جن غوث اعظم کے مرید کی لڑکی لے کر کے بیٹھا ہوا تھا. تمام جنات نے کہا آ جاؤ, مجرم مل گیا ہے. اس کو پکڑا, پکڑنے کے بعد شہنشاہ جنات کے پاس لا کر کے کھڑا کر دیا. غوث اعظم کے مرید کی لڑکی بھی آئی. شہنشاہ جنات نے اس کی لڑکی اس کے حوالے کی اور کہا تیرے اندر اتنی ہمت, اتنی جرات کہ تو غوث اعظم کے مرید کی لڑکی کو اٹھا کر کے لے گیا. تجھے پتا نہیں ہے جہاں غوث اعظم کے جمال کا کوئی جواب نہیں, وہیں غوث اعظم کے جلال بھی بڑا کا بھی کوئی جواب نہیں. آج تیرے اندر ہمت کیسے آئی؟ تو اس سرکش جن نے شہنشاہ جنات سے کہا بات یہ ہے کہ یہ چھت پر تنے تنہا تھی, چہرہ بے نقاب تھا, مجھے بڑی خوبصورت لگی, بڑی حسینہ و جمیلہ تھی. میں ہواؤں میں اڑ کر کے جا رہا تھا, فضاؤں کی سیر کر رہا تھا. اچانک اس کے اوپر میرا دل آ گیا, میں نے اس کو پکڑا. پکڑنے کے بعد ہواؤں میں فضاؤں میں اڑا. مجھے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل پا رہی تھی. میں سوچ رہا تھا اگر پکڑا جاؤں گا تو جکڑا جاؤں گا, اسی لیے
میں چین کی ایک وادی میں سب سے گہرے غار کے نیچے لے کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اے مسلمانوں، غور کرو، آج ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہے، کالجوں میں جا رہی ہے، لباس تنگ پہنتی ہوئی نظر آتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، لباس اتنا باریک ہوتا ہے، مسجد کا امام جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، مسجد کا مؤذن جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، معاشرہ جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، نمازی بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے لباس اپنی بچیوں کو کیسے پہنانا شروع کر دیے، ڈانس پارٹی میں ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، اور جو ہے کباب شباب کی محفل میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں، شادی کی محفل میں رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے میرے قوم کے سنی صحیح عقیدہ غیور مسلمانوں، غوث اعظم کی مرید کی وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسینہ تھی، بڑی جمیلہ تھی۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق کو بنایا ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے اپنی بیٹی کو انسانوں سے بچا لیا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، مگر صرف انسان ہی نہیں رہتے دنیا کے اندر، 18,000 مخلوق رہتی ہے۔ نہ جانے کس مخلوق کی نظر تمہاری بیٹی پر پڑ جائے، تمہاری بیوی پر پڑ جائے، اور کب کس کا دن آ جائے۔ اس لیے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اپنی بچیوں کو پردے کا اہتمام کراؤ، اپنی بچیوں کو پردے کا آرڈر دو، اپنی بچیوں کو ننگے سر مت پھراؤ، اپنی بچیوں کو شادیوں میں ننگے سر مت بھیجا کرو، اس لیے کہ قیامت کے بارے میں تم سے بھی سوال ہوگا، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم دعوت تو بہت کرتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شادی بیاہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ ہم لگاتے ہیں، اور ہمارے گھر کی بچیاں بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارے تم تو حضرت فاطمہ کی ماننے والی ہو، وہ حضرت فاطمہ جنہوں نے ہمیشہ پردہ کیا، اپنے بالوں کی سیاہی تک کو، چاند و سورج کو نہیں دکھایا، جب بھی نکلتی تھی 17 قیامت ان کے پردے میں لگے ہوتے تھے۔ آج میری گھر کی بہن بیٹی 15 17 ہزار کا لباس پہن کر کے شادیوں میں جاتی ہے، پھر بھی ان کے جسم جو ہے دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، اپنی اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی زندگی کا پاٹ پڑھا دو، حضرت فاطمہ کی سیرت بتا دو، حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دو۔ میرا عقیدہ بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، وجدان بولتا ہے، اگر تمہاری بیٹیوں نے شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں غیر محرموں سے بچ کر تیرے گھر کے چار دیواری میں اپنی زندگی گزار لی، میرا عقیدہ بولتا ہے کل قیامت کے دن تیری یہ بیٹی ذریعہ نجات بنتی ہوئی نظر زندہ باد، زندہ باد، بے شک والدہ زندہ باد، بے شک والدہ۔ آپ کے بولو سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ رات 1 گھنٹے کا وقت تھا، تقریباً 50 منٹ ہو چکے، اور 10 منٹ برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ پیار سے بولو شادی میں کے نام پر مسکرا کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے مرید کو لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی۔ شہنشاہ جنات نے ایک جلادی جن کو آرڈر دیا کہ ابھی اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، اس کی ہمت کیسے پڑی۔ جلادی جن نے تلوار نکالا، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ غوث اعظم کا مرید اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور جنات اب جانے لگے تو غوث اعظم کی اس مرید نے کہا تھا، اے جنات اور جنات کے بادشاہ، ذرا یہ تو بتاتے جاؤ کیا تمہارے اوپر بھی غوث اعظم کا حکم چلتا ہے؟ بولیے سب کے بولے، کہا کہ کیا تمہارے اوپر بھی غوث اعظم کا حکم چلتا ہے؟ تو جنات نے کہا تھا میرا غوث اگر اشارہ فرماتا ہے اور ہم دنیا کے آخری کونے میں ہوتے ہیں تب بھی ہم تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ غوث اعظم کا حکم صرف انسانوں ہی پر ہی نہیں بلکہ جنات کے اوپر بھی چلا کرتا ہے۔ غوث اعظم صرف انسانوں ہی کے حاکم نہیں بلکہ جنات کے بھی حاکم ہے، اسی لیے میرے غوث کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے، کریم الطرفین کہا جاتا ہے، نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم کے مرید نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد غوث اعظم کے قدموں میں آیا، آنے کے بعد عرض کیا اے بڑے پیر میری لاڈلی بیٹی مل گئی، میری دل کا
ٹکڑا مل گیا, میری لفظ جگر مل گئی, میری قرۃ العین مل گئی. اس نے بہت سارے تحفے, بہت سارے تحائف غوث اعظم کے قدموں میں ڈالے. کہا کہ اے میرے پیر و مرشد, اگر آج آپ میری مدد نہ کرتے, نہ جانے میری لڑکی کا عالم کیا ہوتا, نہ جانے میری لڑکی کا حال کیا ہوتا, مجھے میری بیٹی نہیں مل پاتی. دونوں قدموں پر گر جاتے ہیں اور جھوم کر کے کہتے ہیں, جب بغداد کے غوث کی شان کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. بابا زندہ باد, بے شک سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. نصیحت ہمیں یہ ملی, اپنے گھروں کی بیٹیوں کو بے پردہ مت کرو. آقا فرماتے ہیں وہ شخص دیوس ہے جس کے گھر کی مائیں اور بہنیں بے پردہ تھیں, جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کسے کہتے ہیں؟